السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ جن خواتین کے شوہروں کا انتقال ہو جاتا ہے ان کے لیے شریعت مطہرہ میں حکم یہ ہے کہ وہ سوگ کی عدت گزاریں۔ سوگ کے مسئلے کو لے کر بہت ساری عورتوں میں غلط روایات مشہور ہیں، غلط طور طریقے مشہور ہیں۔ تو انہی باتوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے آج میں آپ کی خدمت میں سوگ کی عدت کے مسائل کو لے کر حاضر آیا، تاکہ ہماری عورتیں اور خواتین سمجھیں کہ عدت گزارنے کا صحیح طریقہ کیا ہے، اس میں کیا باتیں منع ہیں اور کیا منع نہیں ہے، یہ آپ کے سامنے کلیئر ہو جائے۔ تو آپ سے گزارش یہ ہے کہ آخر تک ویڈیو کو ضرور ملاحظہ کریں، اور ابھی تک اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو مفتی عبدالسلام آفیشیل یوٹیوب چینل کو بھی سبسکرائب کریں، تاکہ ہم روزانہ آپ کی خدمت میں اچھی ویڈیوز کو پیش کرتے رہیں۔ ناظرین کرام، جن خواتین کے شوہروں کا انتقال ہو جاتا ہے تو ان کی بیویوں کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ سوگ کی عدت گزارے۔ سوگ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سوگ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ افسوس کرنا، اظہار افسوس۔ اچھا، اب اس کا طریقہ کیا ہے، اس کے کتنے دن گزارنے ہوتے ہیں، اس کے کئی سارے مسائل ہیں۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ عدت کتنے دن کی ہوتی ہے۔ سوگ کی عدت 4 مہینہ 10 دن کی ہوگی، یعنی ٹوٹل 130 دن 130 ڈیز یہ اس کی عدت ہوگی۔ اب یہ ہے کہ اگر یہ عدت چاند کی 1 تاریخ سے شروع ہوتی ہے، بائی چانس مان لیجئے کسی کے شوہر کا اسی تاریخ کو انتقال ہو گیا، کہ چاند کی 1 تاریخ کو انتقال ہوا، تو اس صورت میں پھر چاند کی ڈیٹ سے لے کر چلیں گے۔ چاند جتنے دن کا مہینہ ہوتا جائے گا، اسی کے اعتبار سے 4 مہینہ 10 دن گزار لیں گے، اور جب 10واں دن مکمل ہو جائے، رات مکمل ہو جائے، اب اس عورت کی عدت مکمل ہو جائے گی۔ اچھا، لیکن اگر چاند کے 1 تاریخ سے عدت نہیں شروع ہو رہی ہے، بلکہ بیچ میں کسی دن سے شروع ہو رہی ہے، جیسے 5ویں دن ہے، 10ویں دن ہے، 15ویں دن ہے فار ایگزامپل، تو ایسی صورت میں اب اس کو مکمل 130 دن عدت کے گزارنے ہوں گے۔ جب اس کے 130 دن مکمل ہو جائیں گے تو اب وہ عورت عدت سے فری ہو جائے گی، اس کی عدت مکمل ہو جائے گی۔ یہ اس عورت کے لیے ہے جو پریگننٹ نہ ہو، یعنی وہ بیوہ عورت جو پریگننٹ نہ ہو، اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ 4 مہینہ 10 دن سوگ کی عدت گزارے گی۔ لیکن اگر کوئی بیوہ پریگننٹ ہو تو ہمارے علماء نے اس صورت میں ارشاد فرمایا کہ پریگننٹ عورت اگر سوگ کی عدت میں ہے تو جیسے ہی اس کے بچے کی ولادت ہوگی، فوراً اس کی عدت بھی مکمل ہو جائے گی۔ بھلے ہی 10 دن کے بعد 20 دن کے بعد بھی اگر اس کا بچہ پیدا ہو رہا ہے تو اس صورت میں فوراً وہ سوگ کی عدت سے فری ہو جائے گی۔ اب اس کے لیے 4 مہینہ 10 دن مکمل کرنا کوئی ضروری نہیں ہے۔ تو یہ سوگ کے دن کے تعلق سے جو بات تھی میں نے آپ کو بیان کر دیا۔ اب میں آپ کو یہاں یہ بتاؤں کہ سوگ میں کیا باتیں منع ہوتی ہیں اور کن باتوں سے ہماری شرع نے منع نہیں کیا۔ سوگ کا مطلب اس میں اظہار افسوس، یعنی اب عورت کے شوہر کا انتقال ہونے کے بعد جو چیزیں عورت کی زینت کی ہوتی ہے، بناؤ سنگار کی ہوتی ہے، ہر اس چیز سے عورت کو بچنا پڑے گا۔ جیسے مثال کے طور پر اس کے زیورات، ہاتھ کے، ناک کے، کان کے زیورات جو بھی ہیں، چوڑی ہو یا کان کے زیورات ہیں، جو بھی اس طرح کی بناؤ سنگار کی چیزیں ہوتی ہے، ہر طرح کے زیور سے عورت کو اب فری پاک ہونا پڑے گا۔ اچھا، اس کے علاوہ بہت زیادہ رنگین کپڑا وہ استعمال نہ کرے، کہ جیسے ایک نارمل شوہر والی عورت استعمال کرتی ہے، اتنا رنگین کپڑا استعمال نہ کرے۔ نارمل جس طرح کپڑا گھر میں پہنتی ہے ویسے ہی کپڑا وہ گھر میں پہنے، کوئی دقت کی بات نہیں ہے۔ اچھا، اسی طریقے سے سر میں وہ تیل نہ لگائے۔ تیل نہ لگانے کا مطلب یہ ہوا کہ چونکہ تیل لگانے سے بال سنور جاتے ہیں، عورتیں عموماً کہیں جانا ہوتا ہے، شادی بیاہ میں کہیں کچھ کام سے جانا ہوتا ہے تو ہی بال میں تیل لگا کر کنگھا کر کے سنوارتی ہیں بالوں کو۔ تو اسی لیے تیل بھی چونکہ ایک طرح کی زینت میں شامل ہے، بناؤ سنگار میں شامل ہے، اسی بنا پر اس حالت میں تیل لگانا بھی منع ہے۔ لیکن ایک مسئلہ یاد رکھیں کہ اگر عورت کے سر میں درد بہت زیادہ ہو جائے یا کوئی ایسی پریشانی پیش آ جائے کہ بغیر تیل کے کام ہی نہ چلے، تو اس صورت میں پھر ہمارے علماء نے فرمایا کہ تیل وہ لگا سکتی ہے، کیونکہ اب یہاں پر تیل یہ خوبصورتی اور زینت کے لیے نہیں ہے،
بلکہ اب یہاں پر تیل ایک طرح سے بیماری کو دور کرنے کے لگایا جا رہا ہے، تو اس اعتبار سے تیل لگانا جائز ہوا۔ اسی طریقے سے آنکھوں میں سرما لگانا یہ بھی زینت کے لیے ہے، لیکن اگر آنکھ میں کوئی بیماری ہو جائے، کوئی درد اور تکلیف ہو جو سرما سے ہی تکلیف دور ہو سکتی ہے، تو ایسی صورت میں زینت اور بناؤ سنگار کا ارادہ کیے بغیر بس ایسے ہی بیماری کو دور کرنے کے لیے، آنکھوں کی تکلیف کو دور کرنے کے لیے بھی سرما عورتیں جو عدت میں ہو لگا سکتی ہیں۔ حاصل کلام یہی ہوا کہ جو بھی بناؤ سنگار کی چیزیں ہیں ان کو استعمال نہیں کر سکتی، البتہ کوئی ایسی چیز اگر مجبوری کے لیے استعمال کرے تو بناؤ سنگار کی نیت سے نہیں بلکہ اس پریشانی یا بیماری کو دور کرنے کی نیت سے لگائے تو کوئی حرج کی بات نہیں، لگا سکتی ہے۔ یہاں پر ایک مسئلہ عورتوں کی جانب سے جو بار بار آتا ہے کہ کیا سوگ کی عدت میں سفید کپڑا پہننا ضروری ہے؟ نہیں، کوئی ضروری نہیں سفید کپڑا پہننا، بلکہ عورتیں گھر میں نارمل زندگی میں جس طرح کپڑا پہنتی ہے ہر اس کپڑے کو استعمال کر سکتی ہے، اس کے لیے بالکل سفید کپڑا پہننا کوئی ضروری نہیں ہے۔ اچھا، اسی طرح ایک اور مسئلہ آتا ہے کہ جن گھروں میں کسی کا انتقال ہو جاتا ہے، اب اس میں عید کے موقع پر نیا کپڑا گھر میں کوئی بھی نہیں پہنتا ہے، تو یہ بھی ایک غلط فہمی ہے، غلط رسم و رواج ہے۔ عید کے موقع پر گھر کے سارے لوگ نیا کپڑا بالکل پہن سکتے ہیں، لیکن اگر جس عورت کے شوہر کا انتقال ہوا وہ عدت میں ہو اور یہ عدت کا دن کے دوران عید کا دن آ جاتا ہے تو اس وقت اس کے لیے نیا کپڑا پہننا بناؤ سنگار کے حساب سے منع ہوگا، لیکن اگر عدت سے نکل گئی تو اب ایسی صورت میں پہلے عید آئے یا دوسری عید آئے، کوئی بھی عید میں کسی کے لیے کوئی چیز منع نہیں ہے، ہر گھر کا ممبر نیا کپڑا بالکل پہن سکتا ہے۔ اسی طرح سوگ کے سلسلے میں عورتوں کے لیے ایک اور مسئلہ آتا ہے کہ عورت گھر سے باہر نکل سکتی ہے کہ نہیں، تو سوگ کی عدت میں جس طریقے سے بناؤ سنگار اور زینت یہ منع ہے، اسی طریقے سے بلا ضرورت شرعیہ گھر سے باہر نکلنا بھی ناجائز و حرام ہے۔ تو اگر کوئی شرعی مجبوری ہے جسے شریعت مجبوری مانے تو اس کے پیش نظر گھر سے باہر جا سکتی ہے۔ جیسے مان لیجیے بیمار پڑ گئی تو پہلی کوشش یہ کرے کہ ڈاکٹر کو گھر میں بلا لے، ڈاکٹر آ کر اس کا علاج کر دے، لیکن اگر ڈاکٹر گھر میں آنے کو تیار نہیں، اس کی کوئی صورت نہیں بن پا رہی ہے، تو اس صورت میں ہمارے علماء نے فرمایا کہ اب مجبوری کی وجہ سے وہ گھر سے باہر نکل سکتی ہے، ڈاکٹر کے پاس جا سکتی ہے۔ اسی طریقے سے موجودہ دور میں اگر کوئی عورت سوگ کی عدت میں ہے لیکن اس کے پاس آمدنی کا کوئی ذریعہ نہیں ہے، وہ کسی جاب سے جڑی ہوئی ہے یا کچھ بچوں کو پڑھاتی ہے، کسی کام سے جڑی ہے اور وہی اس کا ذریعہ معاش ہے، یعنی اسی سے جو انکم آتا ہے اس کے بچے کھاتے ہیں، اس کی فیملی چلتی ہے، اگر کوئی عورت اس پوزیشن پہ ہو اور اس کے پاس آمدنی کا کوئی بھی ذریعہ نہ ہو تو اس کے لیے بھی ہمارے علماء نے اس کی اجازت دی ہے کہ وہ شدید مجبوری کی وجہ سے کہ اس کا پیٹ کیسے چلے گا، اس مجبوری کی وجہ سے سوگ کی عدت میں بھی گھر سے باہر نکل سکتی ہے، بچوں کو پڑھا سکتی ہے، کام کر سکتی ہے، لیکن بہت احتیاط کی ضرورت ہے کہ کام کا جتنا ٹائم ہے بس اتنے ہی ٹائم وہ باہر رہے، فوراً اپنا کام پورا کر کے گھر کے اندر آ جائے اور اپنے گھر کے اندر ہی عدت کے باقی وقت کو گزارے۔ تو ہم نے جانا کہ عدت میں عورتوں کے لیے زینت منع ہے اور بلا مجبوری کے گھر سے باہر نکلنا منع ہے، اس کے علاوہ باقی کچھ چیزیں جو لوگوں میں غلط مشہور ہیں ان کا کوئی بھی تعلق سوگ کی عدت کے ساتھ نہیں ہے، وہ سب لوگوں میں غلط باتیں مشہور ہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سبوں کو غلط رسم و رواج سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔